انخلا کے آخری ایام میں اگرچہ 1.25 لاکھ کے قریب افراد کو بیرون ملک منتقل کیا گیا، لیکن خون ریزی سے بچا نہیں جا سکا۔ داعش خراسان کے حملے میں 170 کے قریب افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے کل جشن منایا، ہوائی فائرنگ کی گئی تاکہ 20 سال بعد جو امریکہ اور بین الاقوامی افواج کا انخلا ہے اس کا جشن منانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیشتر افغان شہری اب بھی اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں، بے یقینی غیر یقینی کی کیفیت میں شامل ہے، بالخصوص خواتین اور اقلیتی گروہ۔ جبکہ صدر بائیڈن نے پیر کی رات ایک اپنے بیان میں پھر اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ اگست 31 کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ان کے سارے جو امریکہ میں جوائنٹ چیفز ہیں اور افغانستان میں جو کمانڈر موجود تھے ان کی متفقہ رائے سے کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی ایک صحیح فیصلہ تھا افغانستان سے فوجوں کے انخلا کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو امریکن جنرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے بھی جب اعلان کیا انخلا کا تو ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ یہ ایک امریکی فوجی تاریخ کا سب سے بڑا انخلا ہے جسے بخوبی طریقے سے انجام دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے فوجیوں اور اتحادی فوجیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ امریکی سفارتی مشن جو ہے وہ اب قطر سے کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت کابل میں امریکہ کا کوئی سفارتی مشن موجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو باقی رہ جانے والے افغانستان میں ابھی بھی جو شہری پھنسے ہوئے ہیں جن کو خطرہ لاحق ہے ان کو امریکہ نکالے گا اور وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرے گا، اور اس کے لیے سفارتی مشن جو ہے وہ قطر میں جو ہے اس کا قیام کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو اس بارے میں فارملی نوٹیفائی کیا جائے گا، مطلع کیا جائے گا کہ قطر سے اور باقی دیگر ملکوں سے بیٹھ کر افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکے، ان کو دستاویزات مہیا کیے جا سکیں تاکہ وہ اپنے نئے گھر موسٹ پرابلی امریکہ میں آ سکیں۔